بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی سکرین پر اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے میں ہوں سلیم امان۔ ناظرین، ملٹری کورٹ نے 85 لوگوں کو 9 مئی کے واقعات کے سلسلہ میں سزائیں دی ہیں۔ 25 لوگوں کو اور پھر 60 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بھانجے حسان خان نیازی سمیت لوگوں کو سزائیں سنائی گئی۔ 2 سال سے 10 سال تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ حسان خان نیازی کا ذکر خصوصی طور پر میڈیا میں، ٹی وی چینلز پر اور اخبارات نے کیا ہے۔ 25 اور 60 لوگوں کو سزائیں سناتے ہوئے دونوں بار فوج کی طرف سے، فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ یہ تنبیہ ہے تاکہ آئندہ لوگ فوج کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی شخص ایسا حملہ کرنے کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ ناظرین، یقیناً 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کس نے کیا، اس کا کھوج لگانا بہرحال ضروری ہے۔ ماسٹر مائنڈ کا سامنے آنا بالکل ضروری ہے۔ کس نے کروایا، کیسے ہوا، اور یقیناً جن لوگوں کو سزائیں ملی، یہ واقعہ ہوا تو واقعہ کے ذمہ داروں کو یقیناً ملک کے مروجہ قوانین کے تحت سزائیں بھی ملنی چاہیے تھیں، کیونکہ ناظرین فوجیں ملکوں کی محافظ ہوتی ہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایک بھرم ہوتا ہے، وہ بھرم ٹوٹ جائے تو ادارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھرم ٹوٹ جائے تو معاشرت ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا ایک تصور کریں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، کسی جگہ پر کوئی بلوہ ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس ہنگامے کو ختم کریں، وہ نہیں جب ختم ہو پاتا تو پولیس کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ جب پولیس سے وہ ہینڈل نہیں ہوتا تو پھر رینجرز آتی ہے، اور اگر رینجر سے بھی ہینڈل نہیں ہوتا تو پھر فوج کو وہاں پہ لایا جاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھرم ہوتا ہے تینوں وردیوں میں، وہ پولیس ہو، وہ رینجر ہو کہ فوج ہو، تینوں وردیوں میں انسان ہوتے ہیں، لیکن اس وردی کا وہ بھرم ہوتا ہے۔ اس بھرم کو اگر ہم توڑ دیتے ہیں تو پھر یقین جانیں کہ اس بھرم کے ٹوٹنے سے معاملات سدھرنے کی بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ 9 مئی کو ایسا کیا گیا، ایسے کرنے والے کو سزا دینا ضروری تھا، لیکن ایسا کروانے والوں کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے کہ ایسا کس نے کروایا، انہیں سزا دینا بھی لازمی ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ عام شخص جو ہے، عام آدمی جو ہے، وہ ملک سے بڑی محبت کرتا ہے اور ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، اور پھر جو اس کے راہبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ چلتا ہے، لیکن پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر ڈیل ہو جاتی ہے، اور عام شخص جو ہے وہ مقدمات بھگتتا ہے۔ 9 مئی کا کام جن سے لیا گیا، جن سے یہ کام کروایا گیا، ان کے بارے میں توانا آواز ان کے لیے شیخ رشید جب فوج سے ان کے بقول چلہ کاٹ کے واپس آیا تو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ فوج سے پھڈا لینا، فوج سے مقابلہ کرنا سب سے بڑی غلطی تھی۔ شیخ رشید نے عدلیہ سے، صاحبان اقتدار سے یہ التجا کی تھی، یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو، ان عام لوگوں کو جس کام میں استعمال ہوئے ان پر رحم کیا جائے، انہیں معافی دی جائے۔ ناظرین، سزا جب ہو جاتی ہے، یقین جانیں سزا کاٹنے سے پہلے سزا پانے والے، سزا سننے والے سزا جھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے سزا جھیلنے سے پہلے یقین جانیں کتنے باپ صدمے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنی مائیں اس اطلاع کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں، بھائی اور بہنیں اس اطلاع کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں کہ سزا بہرحال سزا ہوتی ہے، اور سزاؤں کو سن کر وہ لوگ، جیسے میں نے کہا، کہ اسے جھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی شخص کے جیل جانے سے وہ گھر ہی متاثر نہیں ہوتا، پورا خاندان اس معاملے کو جھیلتا ہے۔ اداروں سے یہ التماس ہے کہ ادارے ان عام لوگوں کو جو اس قضیے میں، جس معاملے میں استعمال ہو گئے ہیں، ان پر رحم کریں، ان کو چھٹکارا دیا جا سکتا ہے۔ عدالتوں میں ڈھیر ساری گنجائشیں ہوتی ہیں۔ آخر میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ 2 سبق دے کے گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اداروں کے تقدس کو زائل کر کے ہم کوئی نفع نہیں کماتے، بلکہ اپنے ملک کی سرخی کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ کسی کے مفاد میں آ کے اپنی زندگانیوں کو داؤ پر نہ لگائیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور آپ کی زندگی کے داؤ پر لگنے سے آپ کے پورے خاندان کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔
السلام علیکم.